پاکستان. بہت اچھا لگ رہا ہے جو آپ نے بہت محنت سے اس کام کو جاری رکھا ہے. ہم میں سے ہر شخص اپنے ملک سے محبت کا دعوے دار ہے اور صرف دعوے دار ہی ہے. ہم اپنے ملک کے لیے کچھ کرنے کی بات آتی ہے تو ہم لوگ بہت سوچتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کے لیے، اپنے گھر کے لیے اور اپنی فیملی کے لیے سب سے پہلے کچھ کریں. لیکن اس دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جو صرف اپنی ذات کے ساتھ ساتھ دوسروں کے لیے کچھ کرنے کا صرف حوصلہ نہیں رکھتے بلکہ جذبہ بھی رکھتے ہیں اور اس کوشش کو کسی حد تک کامیاب بھی کرتے ہیں. میں آج کے بلاگ میں آپ کے ساتھ ایک ایسی جگہ کا وزٹ شیئر کروں گی اور آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ صرف اپنی مدد آپ کے تحت کچھ اچھے انسان کس طرح سے معاشرے میں تبدیلی لانے کے لیے کوشاں ہیں اور کس حد تک اس کے اوپر محنت کر رہے ہیں اور کس حد تک کامیاب ہو رہے ہیں. تو آج کے ولاگ میں میں آپ کے ساتھ 14 اگست کا وہ دن شیئر کروں گی جس دن لوگ سڑکوں پر نکل کر صرف ٹریفک جیم نہیں کر رہے تھے بلکہ کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو صرف 14 اگست کے دن کے لیے سوشل ورک کرنے نہیں نکلتے بلکہ پورا سال اپنے ملک کی بہتری کے لیے اور اپنے ملک میں موجود ایسے بچوں کی ہیلپ کرنے کے لیے نکلتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں. تعلیم جن بچوں کا خواب ہوتا ہے اور اس خواب کو پورا نہیں کر پاتے، چاہنے کے باوجود ان کے پاس اتنے وسائل نہیں ہوتے کہ وہ اپنے خوابوں کو تعبیر دے سکیں. تو آج کے ولاگ میں ڈیٹیل کے ساتھ پورے فاؤنڈیشن کا انٹروڈکشن بھی شیئر کروں گی اور آپ کو بتاؤں گی کہ ہم نے 14 اگست کے دن کو کس طرح سے سیلیبریٹ کیا. تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کے ولاگ کو. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل، مائی یوٹیوب فیملی. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے. سب سے پہلے جو میرے چینل پہ نیو ہے اور ویڈیو کو پہلی دفعہ واچ کرے ہیں تو ان سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور میری یوٹیوب فیملی کا حصہ بن جائیں. 14 اگست کا دن بڑے جوش اور جذبے اور ولولے کے ساتھ ہم سب مناتے ہیں، اپنے ملک سے محبت کے دعوے بھی کرتے ہیں، لیکن بدقسمتی کے ساتھ ہم اس ملک کا حصہ ہیں اور اس سسٹم کا حصہ ہیں جس میں ہم صرف الزام سسٹم کو دیتے ہیں. ہم کہیں اس چیز کو نہیں سراہتے کہ ہم اپنے گھر کو سب سے پہلے بہتر کریں گے یا اپنے معاشرے کو بہتر کریں گے، اپنے معاشرے میں جہالت کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے. ہم یہ نہیں ہم کہتے ہیں کہ لوگ کریں گے تو سب ہوگا. جب آپ تبدیلی اپنی ذات سے شروع کرتے ہیں تو تبھی وہ قوموں تک کا مستقبل بنتی ہے. ہم ایسے معاشرے کا حصہ ہیں بدقسمتی سے جہاں 18 مہینے کی بچی سے لے کر 60 سے 70 سال کی عورت تک محفوظ نہیں ہے، اس کی عزت اور عصمت محفوظ نہیں ہے. دل پھٹتا اور کٹتا ہے جب اس طرح کے واقعات ڈیلی بیسس پہ ہم سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں اور ہم اس پہ افسوس کرتے ہیں، اپنا احتجاج ریکارڈ کرواتے ہیں، لیکن ہم اس کی کاز کی طرف نہیں جاتے. ہم کبھی یہ نہیں سوچتے کہ ہمارے ملک میں اگر اس طرح کے واقعے رونما ہو رہے ہیں تو اس کے لیے اس کی بیسک وجہ کیا ہے، اس کی بیسک ریزن کیا ہے. اس کی بیسک ریزن یہ ہے کہ ہم اپنے معاشرے کو کبھی تعلیم نہیں دلوا سکے. ہم نے کبھی یہ نہیں چاہا کہ ہمارے ملک کے وہ بچے جو گلیوں پہ کھیل رہے ہیں یا جو سڑکوں پہ رول رہے ہیں، جن کے والدین کو پیدا تو کر دیتے ہیں لیکن ان کے پاس اتنے وسائل نہیں ہوتے کہ وہ ان کو تعلیم دلوا سکیں، ہم ان کے لیے کچھ کرنے کا نہیں سوچتے. جہاں ہماری بہت ساری نکات کے اوپر بدقسمتی ہے وہاں میں کہوں گی کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ نیک روحیں اس زمانے میں اس وجہ سے بھی بھیج کے رکھی ہیں جس کی وجہ سے شاید یہ دنیا قائم و دائم ہے. اسی طرح کی ایک فاؤنڈیشن کا نام ہے امید زندگی، جو تقریباً 7-8 سال سے بچوں کی فلاح و بہبود کے لیے، ان کی تعلیم کے لیے کوشاں ہیں. اور اب تو ماشاءاللہ اب یونیورسٹی لیول تک ان کے بچے جو ہیں وہ تعلیم حاصل کر کے مکمل کر چکے ہیں اور ان کی فیسوں کا تمام تر اخراجات امید زندگی بیئر کرتی ہے. ساتھ ساتھ بچوں کو ہنر بھی سکھاتی ہے، بچوں کے چھوٹے بچوں کے مستقبل کی ذمہ داری لیتی ہے اور یہ ایک بہت بڑا کام ہے. اور کر کون رہا ہے؟ صرف چند ایسے مخلص لوگ جو اپنے ملک میں تبدیلی لانا چاہتے ہیں، جنہوں نے کبھی کسی حکومت سے فنڈز کی ڈیمانڈ نہیں کی، جنہوں نے کبھی کسی سے ڈونیشنز نہیں مانگی بلکہ اپنی مدد آپ کے تحت ذاتی طور پہ یہ لوگ تمام ڈونیشنز جمع کرتے ہیں اور ان ڈونیشنز کی بیس پہ بچوں کو تعلیم دلواتے ہیں، رہائش کا خرچہ اٹھاتے ہیں، بچوں کو کھانا دیتے ہیں. اور اسی طرح جو دوسری فاؤنڈیشن ہے ELV، جس کے ہم فنکشن کے اوپر موجود ہیں اس وقت، جو میں آپ کے ساتھ کلپس بھی شیئر کر رہی ہوں. امید زندگی کی پریزیڈنٹ بھی ہمارے ساتھ موجود تھی یہاں پہ اور اس کے ساتھ ساتھ ELV کے تمام اسٹوڈنٹس اور ٹیچرز بھی یہاں پہ موجود تھیں. ان تمام لوگوں کی کوششوں کے بعد ELV کا تھوڑا سا تعارف میں آپ کے ساتھ کروا دوں. ELV ایک ایسا ادارہ ہے جو ایسے بچوں کو ہنر سکھاتا ہے جو بچے تعلیم مکمل نہیں کر سکے.
جن کی عمر 12 سے 13 سال کے بعد اتنی بڑی ہو جاتی ہے کہ وہ کسی بھی کلاس یا اسکول کے اندر بیٹھ کر تعلیم حاصل نہیں کر سکتے، تو یہ ان کو ہنر سکھاتا ہے، ان کو پلمبر، الیکٹریشین بناتا ہے، ان کے ساتھ ساتھ ان کو کچھ کمپیوٹر کورسز کراتے ہیں۔ جو بچے ذرا پڑھے لکھے ہوتے ہیں یا جو بچے پڑھنا لکھنا تھوڑا بہت جانتے ہیں، ان کو میٹرک کے ایگزامز دلواتے ہیں، بیسکس سبجیکٹس کو کور کروا۔ آج تک آپ کو شاید کسی نے نہیں یہ بتایا ہوگا، مجھے بھی شاید، میرے لیے بھی بات بہت نیو تھی کہ کوئی 4-5 لوگ مل کے یا کچھ فیو اوورسیز پاکستانی اپنے ذاتی کوشش کے بعد ایک اس طرح کا ادارہ لا سکتے ہیں۔ آپ نے الخدمت فاؤنڈیشن سنا ہوگا، آپ نے چھپا کا نام سنا ہوگا، یہ تمام ادارے، یا آپ نے ایدی ہوم کا نام سنا ہوگا، یہ تمام ادارے کام کر رہے ہیں اور اسی بیس پہ کام کر رہے ہیں کہ ان کے جو ان کی بنیاد رکھنے والے جو ہاتھ ہیں وہ مضبوط ہیں۔ وہ تمام بچے، جو چھوٹے چھوٹے بچے آپ اپنی اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، تمام چھوٹے چھوٹے بچے 1 کلاس سے 2 کلاس سے اس ادارے میں رہ رہے ہیں، اس ادارے میں پڑھ رہے ہیں اور ماشاءاللہ ڈسپلن سیکھ رہے ہیں، تعلیم سیکھ رہے ہیں۔ ان بچوں کے چھوٹے چھوٹے ذہنوں کے اندر جب آپ کرمنل کیسے جنم لیتے ہیں، جب آپ اپنے چھوٹے ذہنوں کو کسی روڈ میپ پر نہیں چلاتے نا، تو پھر ان کو جو جہاں جس طرح صحیح لگتا ہے وہ اسی طرح سے کرتے ہیں۔ جب ایک چھوٹی بچی بھی آپ کے معاشرے میں 18 مہینے کی بھی محفوظ نہیں ہے، تو یہ بات کلیئرلی واضح ہے کہ اس معاشرے کو اس وقت تعلیم کی اور شعور کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ جب آپ اچھائی اور برائی کی تمیز دے دیتے ہیں کسی بھی معاشرے کو یا کسی بھی معاشرے کے آنے والی نسلوں کو، تو تبھی آپ کا معاشرہ محفوظ رہ سکتا ہے۔ اور اس طرح کے موقع کے اوپر میں موجود تھی اور میں ایسے بچوں کی تربیت دیکھ رہی تھی کہ جن کے پاس تعلیم حاصل کرنے کے وسائل نہیں تھے لیکن پڑھنے کا جذبہ ضرور تھا۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو آپ لوگ اپنی اسکرینز پہ دیکھ رہے ہیں، صرف ایک چھوٹے چھوٹے بچے نہیں ہیں، ان میں سے بہت سارے بچے ایسے بھی ہیں جو اپنا مستقبل سیکیور کر چکے ہیں، جو آپ پڑھنے لکھنے اور اپنی ڈگریاں کمپلیٹ کرنے کے بعد، اپنی تعلیم کو مکمل کرنے کے بعد جابز کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں نے جب بھی آپ کے ساتھ امید زندگی فاؤنڈیشن کا اور ELV فاؤنڈیشن کا شیئر کیا، تو میں آپ کو ان بہت سارے ایسے لوگوں کے ساتھ ملواؤں گی جو صرف اور صرف اپنی مدد آپ کے تحت کام کرنے والے لوگوں کے کامیاب پیسز ہیں، جن کو آپ کاؤنٹ کر سکتے ہیں کہ یہ لوگ اپنے بچوں کے ساتھ ساتھ کامیاب مائیں اور کامیاب بچے جو اپنے بچوں کے ساتھ ساتھ نہ صرف اپنے بچوں پہ توجہ دے رہے ہیں، ان کی تعلیم و تربیت پہ توجہ دے رہے ہیں، بلکہ لوگوں کے اور معاشرے کے ایسے بچوں کو بھی نکال کے لاتے ہیں جن کے والدین ان کو پیدا تو کرتے ہیں، ان کے روٹی کے کپڑوں کے اخراجات تو پورے کرتے ہیں اور وہی ان کے لیے بہت ہوتا ہے، وہ ان کو پڑھانے کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اس فاؤنڈیشن کے اندر موجود ہر بچے کی ایک لانگ اور ڈفرینٹ سٹوری ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ کسی ولاگ کے اندر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ 14 اگست کے موقع کے اوپر ان بچوں نے ٹیبلوز تیار کیے ہوئے تھے، اپنے ملک سے محبت کا اظہار کر رہے تھے، انتہائی خوبصورت اور پیار کے اور ڈسپلن بچوں کی ایک واضح مثال میں نے دیکھی ہے۔ اتنے ڈسپلن بچے ہمیشہ پاکستان کے بڑے بڑے سکولز کے بچوں کے اندر بھی آپ اتنا ڈسپلن نہیں دیکھتے جتنا میں نے ان بچوں کے اندر دیکھا ہے۔ خیر اس کے بعد بھی ہم لوگوں نے ان کے ساتھ پلانٹنگ کی، ہم لوگوں نے بچوں کے ساتھ مل کے ایک ایک پودا لگایا تاکہ ہم اپنے بچوں کو بتائیں کہ 14 اگست کا مقصد کیا ہے۔ 14 اگست کا مقصد صرف روڈوں پہ نکل کے باجے بجانا نہیں ہے، اور یہ ایک نیا ٹرینڈ چل چکا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو باجا لے کے دے دیتے۔ پیرنٹس کی غلطی ہے نا، آپ کیوں لے کے دیتے ہیں اپنے بچوں کو؟ آپ نوائز پولوشن پھیلا رہے ہیں اور اس میں ذمہ دار سب سے زیادہ والدین ہیں۔ آزادی کا مطلب قطعی یہ نہیں ہے کہ آپ کا جو دل چاہے آپ وہ کریں، یا آپ روڈز بلاک کریں، یا آپ روڈوں پہ ڈانس کر رہے ہیں یا ناچ رہے ہیں، خواتین اس طرح سے پھر رہی ہیں، مخلوط گیدرنگز چل رہی ہیں اور کسی کو کسی کا کوئی خیال نہیں ہے، نہ کسی کو کسی کی حرمت کا خیال ہے۔ آپ آزاد ہیں؟ یہ سوال آج میں آپ لوگوں سے پوچھتی ہوں، کیا ہم واقعی آزاد ہیں؟ ہمارے معاشرے کے اندر ہماری بہن بیٹیاں اور ہماری عزتیں محفوظ نہیں ہیں۔ جو ہمارے کلچرز نے راستہ اختیار کر لیا ہے روڈ بلاک کرنے کا اور 14 اگست منانے کا، آپ سوچ بھی نہیں سکتے یہ آپ کے چھوٹے چھوٹے ذہنوں پہ کس طرح سے اثر ڈالتا ہے۔ 13 اگست کی رات ہم لوگ گھر سے نکلے، تھوڑی بہت جو لائٹنگ ہوئی تھی وہ ہم نے اپنے بچوں کو دکھائی۔ آج تک کبھی 14 اگست کے دن صبح کے ٹائم تو ہم نکل پڑتے تھے کیونکہ رات کو باہر ایسا ماحول ہی نہیں ہوتا تھا کہ آپ نکل سکیں۔ آپ 4 سے 5 گھنٹے کی ٹریفک جیم کے اندر کھڑے رہتے تھے۔ سیلیبریشن اس کو کہتے ہیں
کہ آپ نے کسی کو، کوئی ایمبولنس کو راستہ نہیں دے رہا، کوئی کسی کے ساتھ ایمرجنسی ہے تو وہ اس کو راستہ نہیں دے رہا، مطلب آپ نے روڈز کو بلاک کیا ہوا ہے۔ مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم بحیثیت قوم بالکل سن ہو گئے ہیں، ہمارے دماغوں میں اچھائی اور برائی کی تمیز باقی ہی نہیں رہی۔ ہم سوچ ہی نہیں سکتے کہ ہمارے بچوں کے ساتھ آنے والے وقت میں ہمارے بچے کہاں کھڑے ہوں گے۔ میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے بچوں کو، ہم سب کی بیٹیوں کو، بیٹوں کو، دونوں کو اللہ تعالیٰ معاشرے کی گندگی، برائی اور جہالت سے بچا کے رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی امان میں رکھے، ہمارے ملک کو امن کا گہوارہ بنائے، ہمارے ملک کو ہمیشہ تا قیامت قائم و دائم رکھے، اور ہم اس کے اندر موجود عزتوں اور عصمتوں کی بھی حفاظت فرمائے۔ ہم نے جس بیس پہ پاکستان لیا تھا، افسوس کے ساتھ اس میں سے ہم کسی ایک چیز کو بھی فالو نہیں کرے، اور الزام دیتے ہیں ہم سسٹم کو، الزام دیتے ہیں ہم اپنے حکمرانوں کو، الزام دیتے ہیں کہ ہمارے ملک میں یہ ٹھیک نہیں ہے، نہ بجلی ہے، نہ پانی ہے، نہ گیس ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن آپ خود سوچیں کہ آپ اپنے ملک کے ساتھ کر کیا رہے ہیں؟ کیا آپ اپنے ملک کے ساتھ مخلص ہیں؟ آپ اپنے بچوں کو ایک ٹرینڈ دے رہے ہیں، جی باجا لے کے دے دیا ہم نے، اور ہم 14 اگست کو بس صرف باجے بجائیں گے، گلیوں سے گزرتے بیماروں کا خیال نہیں کریں گے، ہسپتالوں کے باہر سے گزریں گے تو بھی ہم باجے بجائیں گے، ٹریفک جیم کریں گے۔ کتنی ایمبولنسز کو 14 اگست کے دن رات کو راستہ نہیں ملا کہ وہ ہاسپٹل پہنچ سکیں۔ ملتان ڈی ایچ اے میں گاڑی بلاسٹ ہو گئی، لوگ کھڑے ساتھ تماشا دیکھ رہے ہیں، وہ جل رہی ہے، لوگ اس کی ویڈیوز بنا رہے ہیں۔ میں کس چیز کو ہائی لائٹ کروں؟ خدا کا واسطہ ہے اپنے حال پر بھی رحم کریں اور اپنے ملک پر بھی۔ ولاگ پسند آیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ اللہ حافظ، بائے بائے۔